نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم علم ترى کیا آپ نے نہیں دیکھا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے سخر لکم تابع کر دیا ہے تمہارے ما فی الارض جو زمین میں ہیں والفلک اور کشتیاں تجری فی البحر چلتی ہیں سمندر میں بامرہ اس کے حکم کے ساتھ ویمسک السماء اور اس نے روکا ہے آسمان کو ان تقع علی الارض یہ کہ گرے زمین پر الا باذنہ مگر اس کے حکم سے ان اللہ بالناس بے شک اللہ تعالی لوگوں کے ساتھ لرؤوف الرحیم البتہ شفقت کرنے والا مہربان ہے وہو الذی احیاکم اور وہ ذات ہے جس نے تمہیں زندہ کیا ثم یحییکم پھر وہ تمہیں مارے گا ثم یحییکم پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا ان الانسان لکفور بے شک انسان البتہ ناشکر ہے لکل امت ہر امت کے لیے جعلنا منسکن بنائی ہم نے قربانی ہم ناسکوہ وہ اس کو کرنے والے ہیں فلا ینازعنک پس ہرگز نہ جھگڑا کریں وہ آپ سے فی الامر معاملے میں وادع الی ربک اور آپ دعوت دیں اپنے رب کی طرف انک لعلی ھدی مستقیم بے شک آپ البتہ ہدایت پر ہیں جو سیدھی ہے عزیزان گرامی 17واں سپارہ سورہ حج آیت نمبر 65 66 اور 67 تین آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے بات چل رہی تھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل کے بارے میں اللہ نے ہر دیکھنے والے کو دعوت دی ہے کہ وہ اپنے رب کی قدرت کے دلائل کو دیکھے جو نابینا ہے وہ تو دیکھ نہیں سکتا محسوس کر سکتا ہے جو آنکھوں والے ہیں دیکھنے والے ہیں اللہ نے ان کو دعوت دی ہے کہ تم اپنے رب کی قدرت کے دلائل کو دیکھو تاکہ تمہیں اللہ کی ذات کا ہونا سمجھ میں آئے فرمایا الم ترى کیا اے دیکھنے والے کیا نہیں دیکھا آپ نے ان اللہ سخر لکم بے شک اللہ تعالیٰ نے تابع کر دیا ہے تمہارے ما فی الارض ان چیزوں کو جو زمین میں ہیں حیوانات اللہ نے ہمارے تابع کیے ٹھیک ہے بھائی نہریں ہیں کتنی بڑی بڑی نہریں ہیں کہ اگر ان کا ایک بند ٹوٹ جائے تو انسان کے لیے اس کو روکنا کیا ہو جاتا ہے بھائی مشکل ہو جاتا ہے نہریں تو چھوٹی ہیں دریا ان سے بڑے ہیں سمندر ان سے بڑے ہیں لیکن یہ کہ سارے کے سارے انسان کی تابع داری میں لگے ہوئے یا جانوروں میں آپ دیکھ لیں گھوڑا ہے یا اونٹ ہے طاقت کے اعتبار سے یہ انسان سے بہت زیادہ ہے لیکن تابع داری کس کا بھائی انسان کا ہے انسان کی تابع داری کرتا ہے جہاں اس کو چاہے لے جاؤ جہاں چاہو یہ دوڑا لو اس کو جہاں چاہو موڑ لو یہ کبھی بھی انسان کی نافرمانی نہیں کرتا تو فرمایا کہ یہ سارے کے ساری چیزیں جو زمین پر ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے تابع کی ہیں اچھا حلال جانور ہے اونٹ ہے یہ اسی طرح گائے بیل بھینس ہے یہ طاقت والے بھی ہیں اور بڑے قد والے بھی ہیں طاقت بھی بڑی ہے اور ان کے قد بھی انسان سے کیا بھائی بڑے ہیں لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان کے تابع کیا چھوٹا سا بچہ جا کے بڑے جانوروں کو کھول لیتا ہے ایسے ہے یہ نہیں بھائی زمینداروں کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جانوروں کو جا کے کھول کے لے جاتے ہیں پانی پلاتے ہیں تو جب چاہے کھول دو جب چاہے باندھ دو جب چاہو ان کو ذبح کر لو تو یہ اگر طاقت کے اعتبار سے یہ کام کرتے تو یہ کبھی بھی ہمارے تابع نہ ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت اور قوت دیے ہیں ان کو, لیکن ان کو ہمارے ہی تابع کیا ہے. اچھا اگلی بات یہ ہے
کہ ہم نے ان کو پیدا نہیں کیا، جانوروں کو ہم نے پیدا کیا بھائی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ پھر چلو ٹھیک ہے اللہ نے پیدا کیا ہے، سنبھالتے تو ہم ہی ہیں، جانور کو پانی پلاتے چارہ کھلاتے، وہ پانی اور چارہ بھی کون دیتا ہے ہمیں؟ کیوں بھائی؟ وہ بھی اللہ کی ذات ہی پیدا کرنے والی ہے۔ اچھا زندہ رہنے کے لیے سانس لے ہوا کی ضرورت ہے، تو ہوا بھی کس نے پیدا کیا بھائی؟ اللہ ہی نے پیدا کی۔ نہ ہم نے ان جانوروں کو پیدا کیا، نہ یہ جو چارہ پانی کھاتے پیتے وہ بھی چیزیں ہم نے پیدا نہیں کی، نہ ہی ہوا جس کے ذریعے سانس لیا جاتا ہے وہ بھی اللہ ہی نے پیدا کی ہے۔ ساری کی ساری چیزیں پیدا اللہ نے کی ہیں، لیکن مجازی طور پہ اللہ نے ہمیں ان کا مالک بنا دیا، تو وہ ہماری بات کو مانتے ہیں، ہمارے تابع ہو کے چلتے ہیں۔ تو فرمایا گیا انسان تو سوچ تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا بھی تجھے کیا، ساری ضرورتیں تیری اللہ پیدا پوری کرنے والے ہیں، جو تجھے چاہیے دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اس کے باوجود بھی تو اللہ کی نافرمانی پہ لگا۔ جانور ہے اگر کچھ دن دودھ نہ دے تو مالک کیا کرتا ہے بھائی؟ یا تو لاٹھی لے کے پیچھے چڑھ جائے گا، یا یہ کہ پھر اس کو کسائیوں کے ہاتھ میں کیا کرتا ہے بھائی؟ بیچ دیتا ہے کہ جس مقصد کے لیے میں نے اس کو رکھا تھا وہ مقصد اب پورا نہیں کر رہی۔ تو دودھ دینے والا جانور جب دودھ نہیں دیتا تو ہمیں وہ برا لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا۔ انسان کو اللہ نے جس مقصد کے لیے بھیجا تھا، اگر انسان ہی وہ مقصد پورا نہ کرے تو پھر اللہ کو ہم اچھے لگیں گے بھائی؟ کیوں بھائی؟ اللہ تو ہمارے مالک ہے، ہم تو چیزوں کے مجازی مالک ہیں کہ اللہ نے وقتی طور پہ ہمیں مالک بنا دیا، ورنہ خالق بھی اللہ کی ذات ہے، حقیقی مالک بھی تمام چیزوں کا اللہ ہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ اللہ کی نافرمانی میں دن رات گزار رہے ہیں۔ تو فرمایا انسان تجھے سوچنا چاہیے کہ اس اللہ نے تجھے زمین پہ ساری چیزوں کا مالک بھی بنایا، تابع دار کے لیے بھی اللہ نے ساری چیزیں تیری خدمت میں لگا دی، لیکن تو پھر بھی اپنے رب کا کیا بھائی؟ نافرمان ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ تو خشکی کی چیزیں ہیں، والفلک، اور کشتیاں بھی تمہارے تابع کی ہیں، تجری فی البحر، جو چلتی ہیں سمندر میں، بامرہ، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ۔ اس زمانے میں بادبانی کشتیاں تھیں جو ہواؤں کے رخ کے ساتھ چلتی تھی، اور اب ترقی ہوگی، بڑے بڑے جہاز بحری تیار ہو گئے جو ادھر کا سامان ادھر، ادھر کا سامان ادھر لے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خشکی کی چیزیں بھی انسان کے تابع کی ہیں، اور سمندر کی چیزیں بھی کیا کی ہے بھائی؟ انسان کے تابع کی ہیں۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، اور پھر فرمایا کہ زمین اور پھر پانی، اس کے اوپر کشتیاں وغیرہ، جہاز وغیرہ، یہ اللہ نے تمہارے تابع کی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ذرا اپنے اوپر تو دیکھ کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو روکا ہوا ہے کہ وہ زمین پر گرے۔ دیکھیں بھائی اتنا بڑی چھت ہے، یہ انسان کے اوپر گرتی نہیں ہے۔ اس کو گرنے سے کس نے روک رکھا ہے بھائی؟ اللہ نے نہ تو اس کے نیچے ستون بنائے ہیں، نہ اللہ نے دیواریں بنائی ہیں، نہ کسی چیز کے ساتھ لٹکایا ہوا ہے، بلکہ اللہ نے اپنے امر کن کے ساتھ اس آسمان کو گرنے سے کیا کیا بھائی؟ روک رکھا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے، کئی سال گزر گئے، ایک سائنسدان نے جو درمیانے قسم کا تھا، وہمی قسم کا تھا، اس نے یہ دعویٰ کر دیا، شوشہ چھوڑ دیا کہ 1 سال یا 1.5 سال میں ایک ستارہ زمین پہ گرے گا تو سارے کے سارے جو لوگ تھے ان کے ہوش و حواس کیا ہو گئے تھے بھائی؟ خطا ہو گئے تھے۔ ایک ستارہ اگر زمین پر گر جائے تو زمین پہ کوئی زندہ نہ بچے، کیونکہ ستارے زمین سے کیا بھائی؟ بہت بڑے بڑے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ آسمان کو گرنے سے کس نے روک رکھا ہے بھائی؟ الا باذنہ، اللہ نے روک رکھا ہے۔ باقی یہ کہ قرب قیامت اللہ کے آسمان کو حکم دے گا، یہ گرے گا، یہ سارے کا سارا نظام درم برم ہو جائے گا، نظام یعنی آسمان کا نظام اللہ تبارک و تعالی ختم کر دے گا۔ تو فرمایا کہ ایک تو خشکی کی چیزیں اللہ نے انسان تیرے تابع کی، پھر فرمایا کہ سمندروں میں کشتیاں چلتی ہیں انسان، یہ بھی ہم نے تیرے تابع کی ہیں۔ پھر فرمایا کہ آسمان کو گرنے سے کس ذات نے روکا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے روک رکھا ہے۔ فرمایا یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھے گا تو تجھے اللہ کی ذات کی قدرتیں نظر آئیں گی۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ البتہ شفقت کرنے والا، مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ محبت
محبت کی ہے، اللہ انسان کی یعنی محبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جلدی گرفت بھی نہیں کرتے. نافرمان بندہ کرتا ہے لیکن یہ کہ اللہ فوراً گرفت نہیں کرتے بلکہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں. اللہ نے انسان کو صحت دی، ترقیات سے نوازا ہے، دنیا میں بڑے بڑے عہدے دیے ہیں. گرمی سردی اگر آتی ہے تو گرمی اور سردی دونوں کے لوازمات اللہ نے عطا فرمائے ہیں. انسان کو تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، چھوٹا ہے، ماں چاہیے، اللہ نے ماں دی ہے. کیوں بھائی؟ اللہ نے باپ دیا ہے. اولاد بڑی ہوتی ہے، بیوی کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ نے بیوی عطا کی ہے. بیوی کے بعد بندے کی خواہش ہوتی ہے اللہ اولاد دے، اللہ نے اولاد بھی دی. ٹھیک ہے بھائی. ضروریات کے لیے آمدن ہونی چاہیے، اللہ نے جو جو مقدر میں لکھا اللہ وہ بھی دے رہے. کوئی ایسا موقع نہیں ہے جہاں اللہ نے بندے کو چھوڑ دیا ہو. گرمی ہے، اللہ گرمی کے لوازمات عطا فرماتے ہیں. سردی ہے، اللہ موٹا کپڑا عطا فرماتے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں کس نے دی ہیں بھائی؟ اللہ کی ذات نے دی ہیں. تو فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، وہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہیں زندہ کیا ہے. جب ماں کے پیٹ میں بچے کا ڈھانچہ تیار ہو جاتا ہے، 4 ماہ سے کچھ دن اوپر ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے بدن میں روح کو پھونک دو. ماں کی ایک رگ ناف کے ساتھ جوڑ دی جاتی ہے جس کے ذریعے سے اس کو خوراک ملتی ہے. اس کے بعد 5 ماہ تک بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ رہتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ورنہ سانس لینے کی جگہ کوئی نہیں ہے. ماں کے پیٹ میں سانس لینے کی جگہ نہیں ہے، بچے کے دل کی دھڑکن چلتی ہے. ٹھیک ہے بھائی. جب روح ڈل جاتی ہے، شکل و صورت بن جاتی ہے، بچہ زندہ ہوتا ہے، اسے خوراک کی ضرورت ہے، یہ کھا پی نہیں سکتا. اللہ نے اس کے بدن میں ڈائریکٹ خون کے لیے ایک نالی لگا دی. یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل میں سے ہے. اور میں اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا. لیکن یہ کہ موت کا یاد رکھنا بہت ضروری ہے. لیکن ہمارے ہاں دنیا کے معاملات اتنے ہمارے سروں پہ چڑھے ہوئے ہیں کہ ہم نے موت کو بالکل کیا کر دیا بھائی؟ بلا دیا. یہ اکثر موت کو کیا کر دیا بھائی؟ بلا دیا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ موت کو ہر وقت پیش نظر رکھو. بعض بزرگ گزرے ہیں جو یعنی بیت والا معاملہ کرتے تھے، تو ان کے بیت میں ایک چیز ضروری ہوتی تھی کہ روزانہ بیٹھ کے موت کا مراقبہ بھی کرنا ہے. کیا کرنا ہے بھائی؟ موت کا مراقبہ کرنا ہے تاکہ موت کا استحضار ہو جائے. جب بندے کو موت یاد ہوتی ہے نا بھائی، پھر انسان غلط کاموں سے بچ جاتا ہے. اور جب موت یاد نہیں ہوتی پھر حلال کیا، حرام کیا، جائز کیا، ناجائز کیا ہے، ساری چیزیں بندہ بھول جاتا ہے. تو مراقبہ موت کیا ہے؟ فرمایا بندہ تنہائی میں بیٹھے، آنکھیں بند کر کے سوچے کہ میں بے بس ہوں، میرے گھر والے میرے پاس بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے جی. اور ڈاکٹر حکیم میرے پاس کھڑے ہیں لیکن سارے بے بس نظر آ رہے ہیں. تھوڑی دیر میں موت کا فرشتہ آیا ہے اور اس نے میری روح کو کیا کر لیا بھائی؟ قبض کر لی ہے. میں لیٹا ہوا ہوں، اب مجھے اٹھا کے تختے پہ ڈالا جا رہا ہے، مجھے غسل دیا جا رہا ہے، مجھے کفن پہنایا جا رہا ہے. کچھ دیر کے بعد مجھے اٹھا کے قبرستان میں لے گئے، جنازہ پڑا، دفن کر دیا. اب قبر اندھیری ہے، وہاں میں اور صرف میرے اعمال ہیں. وہاں میں اور صرف میرے کیا بھائی؟ اعمال ہیں. اب یہ ذہن میں بات آئے گی کہ بھائی میں نے اپنے لیے اچھے عمل کیے یا نہیں کیے. ٹھیک ہے بھائی. تو پھر جب بندہ تنہائی میں بیٹھ کے اس طرح مراقبہ کرے گا تو پھر یہ بات ذہن نشین ہو جائے گی کہ میں نے ایک دن مرنا ہے. اور جب یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے گی تو پھر بندہ مرنے کے لیے مرنے سے پہلے تیاری بھی کرے گا. تو فرمایا کہ اللہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. قبر میں بھی زندگی مل جاتی ہے لیکن یہ کہ کل قیامت کے دن اللہ تمام انسانوں کو یعنی زندہ کرے گا. ان الانسان لکفور، لیکن اللہ نے شکوہ کیا ہے کہ بے شک انسان البتہ ناشکرا ہے. یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اس کے باوجود بھی اپنے رب کو کیا کیا بھائی؟ انسان نے بلا دیا. سورہ سبا آیت نمبر 13 میں ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور بہت تھوڑے ہیں میرے بندوں میں شکر کرنے والے. ناشکری اور نافرمانی کرنے والے بہت ہیں. اللہ نے یہ شکوہ کیا انسان سے کہ نعمتیں میری کھاتے ہو، پیدا میں نے کیا ہے، زندگی کے اسباب میں نے عطا فرمائے ہیں، اور پھر میرا در چھوڑ کے در در کی ٹھوکریں کیوں کھاتے ہو. تو اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے
کہ جو بھی جانور ذبح کیا جائے، قربانی ہے یا ویسے بھی ہے، کس کے نام پہ ذبح کرنا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کے نام پہ ذبح کرنا ہے۔ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہوا جانور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے بھی کبھی نہیں کھایا تھا۔ حالانکہ پہلے احکامات تو نہیں تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کے نام پہ اگر کوئی جانور ذبح کیا جاتا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ ایک دفعہ مشرکین مکہ نے عزا نامی بت کے نام پہ جانور کو ذبح کیا اور گوشت پورے محلے میں تقسیم کیا۔ ہمارے یہاں بھی کرتے ہیں نا بھائی، صدقہ کرتے ہیں یا ویسے یا قربانی کرتے ہیں تو لوگوں کے گھروں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو اس وقت چونکہ سارے مشرک تھے، اکثریت مشرکین کی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی گوشت بھیجا گیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیسا گوشت ہے؟ کہنے لگے کہ ہم نے اسے جانور کو عزا نامی بت کے نام پہ ذبح کیا تھا تو یہ ہم نے تقسیم کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھا لو اسے، میں نہیں کھاؤں گا۔ یہ نبوت کے ملنے سے پہلے کا واقعہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زید ابن عمر ابن نفیل رحمۃ اللہ علیہ، یہ زمانہ جاہلیت کے دور میں بھی یہ موحد تھے، یعنی ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار نبوت سے پہلے یہ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اگر یہ زندہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ضرور پڑھ لیتے۔ ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب لوگ غیر اللہ کے نام پہ چڑھاوے کا گوشت دیتے تھے تو فرماتے تھے اٹھا کر لے جاؤ، میں حرام کھانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آپ اس وقت یہ گوشت استعمال نہیں کیا کرتے تھے۔ اور پھر ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی بکرا یا بکری چڑھاوے کے لیے لے کے آتا تو اس کو اپنے پاس بٹھاتے۔ ٹھیک ہے بھائی، جب فطرت اندر سے ٹھیک ہو نا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو سمجھا دیتے ہیں کہ غلط کیا ہے ٹھیک کیا ہے۔ تو یہ عمر رضی اللہ عنہ کے چچا لوگوں کو اس بکرا یا بکری جو چڑھاوے پہ دینے کے لیے آتے تھے ان کو اپنے پاس بٹھا لیتے، پوچھتے بتاؤ بکری کو پیدا کس نے کیا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، وہ کہتے لے کے آنے والا کہتا اللہ نے پیدا کیا ہے۔ پھر پوچھتے یہ بتاؤ کہ زمین پہ چلنے پھرنے کے لیے زمین کس نے بنائی ہے؟ تو وہ کہتا اللہ نے بنائی ہے۔ پھر اس کو سوال یہ کرتے کہ اس جانور کو زندہ رکھنے کے لیے چارہ اور پانی کی ضرورت ہے، چارہ اور پانی کس نے پیدا کیا؟ وہ کہتا اللہ نے پیدا کیا۔ پھر کہتے سانس لینے کے لیے اس جانور کو زندہ رہنے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے، بتاؤ ہوا کس نے پیدا کی ہے؟ وہ کہتا اللہ نے پیدا کیا ہے۔ پھر فرماتے تھے او ظالموں، تمہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ سب کچھ پیدا اللہ نے کیا ہے، اور جب چڑھاوے کا ٹائم آتا ہے تو غیر اللہ کے نام پہ جانوروں کو چڑھاوا چڑھا دیتے۔ ٹھیک ہے بھائی، تو یعنی یہ اس وقت بھی لوگ جو اچھے تھے وہ لوگوں کو سمجھاتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ تو فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے لیے جعلنا منسکن، بنائی ہم نے قربانی، البتہ شکلیں مختلف تھی، یہ بات پہلے بھی کی گئی ہے۔ ہمارے ہاں جانور قربانی کا اس کا گوشت ہم سارا کھا سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں، کچھ صدقہ کر لیں، کچھ کھا لیں، کچھ یعنی رشتہ داروں کو دے دیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کلوا وادخروا، کھاؤ اور ذخیرہ کر کے رکھو۔ قربانی کے جانور کا جو گوشت ہے کھا بھی سکتے اور اگلے وقت استعمال کرنے کے لیے یا اگلے مہینوں کے لیے آپ اس کو ذخیرہ کر کے بھی رکھ سکتے ہو۔ حدیث مبارکہ ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ کہ قربانی کرنی گوشت کی نیت سے یہ مناسب نہیں ہے۔ قربانی کس کی نیت سے کرنی ہے بھائی؟ اللہ کی رضامندی کے لیے۔ فرمایا ہم ناسکوہ، وہ اس کو کرنے والے ہیں۔ فلا ینازعنک فی الامر، بس ہرگز جھگڑا نہ کریں آپ سے اس قربانی کے معاملے میں، جھگڑنے کا کوئی معنی نہیں ہے۔ وادع الی ربک، اور آپ دعوت دیں اپنے رب کی طرف۔ یہ خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن ساری امت کو سمجھایا ہے کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، توحید کی دعوت دینا، یہ تمام انسانوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے کیا بھائی ضروری ہے۔ نیک اعمال کا حکم دینا، برے اعمال سے روکنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین اور وارثین کے ہونے کے ناطے ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، فرمایا بے شک آپ ہدایت پر ہیں جو سیدھی ہے۔ باقی مزید تفصیل انشاءاللہ کل۔ اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔